یہ حوالہ مل جائے وہ اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 52 سے لے کے 58۔ بس یہودیوں سے یہ کہہ کر آپس میں لڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں نے باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا وہ میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگس اباؤٹ دی ہولی کمیونین اینڈ دی بلیسنگس آف دی ہولی کمیونین۔ عشاء ربانی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اور برکات کے بارے میں آج کلام مقدس میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آلریڈی جو بلیسنگز ہیں اس کے بارے میں نے پارٹ 1 جو ہے میرا چند مہینے پہلے میں نے آپ کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شیئر کیا تھا بلیسنگز آف دی ہولی کمیونین، ٹھیک ہے۔ وہ پوری میں شیئر نہیں کر پایا تھا، تو اس لیے 8 بلیسنگ جو ہے وہ میں نے لاسٹ ٹائم شیئر کی تھی، اور آج آلموسٹ 6 یا 8 کے قریب جو ہے وہ آج میں اور بلیسنگ جو عشاء ربانی کے وسیلے سے ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کے بارے میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں عشاء ربانی کے بارے میں بات چیت کروں، آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو عشاء ربانی کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے، جو ہمارے مسکنسیپٹس ہیں، ان کو کلیئر کر لیا جائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر ہمارا ایمان ٹھیک چیز پر ٹھیک طریقے سے ہے تو وہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہوگا، لیکن اگر ہمارا ایمان رانگ چیز کے اوپر ہے یا رانگ فیتھ ہے تو وہ رانگ فیتھ جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں پائے گا۔ کین یو سے آمین؟ اوکے، تقریباً 8-10 مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہولی کمیونین کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر روز جو ہے وہ عشاء ربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف موقعوں پر جو اسپیشل اوکیزنز ہوں اس وقت عشاء ربانی میں شامل ہونا چاہیے، اور صرف ایک دن میں آپ صرف ایک دفعہ عشاء ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں جی، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ جتنی بار چاہیں آپ خداوند کی میز کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں، جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، جب بھی اس عظیم کفارہ کو آپ یاد کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کی خاطر کلوری کی صلیب کے اوپر دیا، آپ خداوند یسوع مسیح کی میز کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن جو ہے وہ ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے آ سکے۔ اور جب بھی ہم عشاء ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو ایکچولی حقیقت میں ہم اس عظیم کفارے کو یاد کرتے ہیں، اس بہائے گئے خون کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کے خون کو یاد کرتے ہیں تو ابلیس کے منہ پر تماچے مارتے ہیں، کیونکہ ابلیس کو یسوع کا خون جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ وہ اس کفارے کو جب دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، قہر اور غضب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو یاد کرتے ہیں تو خدا باپ کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور ابلیس کو آپ شرمندہ کرتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ہی از ڈیفیٹڈ ون، وہ شکست خوردہ ہے، اب اس کا ہم پر کوئی قبضہ، کوئی اختیار نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب بھی آپ چاہیں، جس وقت آپ چاہیں، جہاں بھی آپ چاہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی میز کے پاس آ سکتے ہیں۔ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اوکے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، آپ سے میں پوچھتا ہوں،
اوکے، کیا عشاء ربانی جو ہے وہ صرف چرچ کی حد تک محدود ہے یا چرچ سے باہر بھی ہم عشاء ربانی لے سکتے ہیں؟ کہاں لے سکتے ہیں؟ گھروں میں لے سکتے ہیں؟ گلیوں میں لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، کسی پارک میں بیٹھے ہوئے لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، اینی ویئر، جہاں کہیں آپ ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کو جب یاد کرتے ہیں، اس کے کفارے کو یاد کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو خداوند کے قریب آنے سے نہیں روکتی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی میز کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ کون سی چیز ہے جو اب ہمیں خداوند کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب بھی آپ چاہیں، جہاں کہیں بھی آپ چاہیں، آپ دلیری کے ساتھ خداوند کی میز کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جس کے اوپر اکثر کلیسیاؤں میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ عشاء ربانی کے دوران پادری صاحب کا ہونا اور اس کو ordain کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، ہے یا نہیں؟ صرف پادری عشاء ربانی دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ دے سکتے ہیں عشاء ربانی؟ دے سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے، خدا نے آپ کو کہانت سونپی ہے، اور آپ خدا کے کاہن ہیں۔ اب آپ عام لوگ نہیں رہے ہیں، خدا کی مقدس قوم بن چکے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں۔ اس لیے اپنے اختیار کو سمجھے، اپنی اتھارٹی کو سمجھے، اور یہ انتظار نہ کرتے رہے کہ سال بعد 2 سال بعد کوئی پادری آئے گا، وہ ہمیں ہولی کمیونین دے گا تو پھر ہم عشاء ربانی میں شرکت کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے عشاء ربانی اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم کفارہ کو، اس کے بہائے گئے خون کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور اس کو اپنی زندگیوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور اس سے کبھی بھی دائیں یا بائیں نہ مڑے۔ کیونکہ آج بہت سارے فرقے ہیں ایسے کرسچینٹی میں جو کہتے ہیں کہ یسوع کا خون جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں بچا سکے۔ یسوع کو سیاست کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، اور ایک قاتل کا خون جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچا سکے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا کہ خون میں زندگی ہے، خون میں زندگی ہے، اور یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی کوئی انسان ہی دے سکتا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے ساتھ ایک السٹریشن شیئر کی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ کسی کو حادثاتی کچھ ایسا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کا رینسم جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دو اور میری جگہ پہ اس بڑے موٹے تازے بیل کو لے لو جس کی قیمت جو ہے 8 یا 12 لاکھ روپیہ ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ آپ کے 10-12 لاکھ کا جو بیل ہے یا اونٹ ہے یا بکرا وہ لے کے خوش ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے انسان کو قتل کیا ہے تو ہم بھی آپ کے انسان ہی کو قتل کریں گے، یا آپ کے بھائی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کے باپ کو یا کسی بھی آپ کے انسان کو ہی قتل کریں گے، کیونکہ جانوروں کا جو خون ہے وہ انسانوں کے خون کے کفارے کے ایکول نہیں تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں، ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون اس قابل ہے، اس میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے بچا سکے اور گناہ کے اثر سے ہمیں رہائی دے سکے۔ آمین۔ اوکے، ایک اور بات جو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہولی کمیونین کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کلیسیاؤں میں یہ ٹیچ کیا جاتا ہے کہ جب آپ عشاء ربانی لیتے ہیں اور جب روٹی آپ کے منہ میں جاتی ہے تو یہ گوشت بن جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ شیرہ پیتے ہیں اور وہ آپ کے منہ میں جا کر وہ خون بن جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں جی، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کلیسیائیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کا حقیقی خون پیتے ہیں اور اس کا حقیقی گوشت کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے آدم خوری کی اجازت دی ہے، یعنی ہیومن فلیش کھانے کی اجازت دی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں بھائی جشوا کا گوشت کھاتا۔ نہیں، وہ منکنا ہوئے گا نا۔ ہاں جی، تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے ہیومن فلیش کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور نہ ہی اس نے جب
ہولی کمیونین کو ordain کیا تھا, مقرر کیا تھا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ واقعی حقیقت میں میرا گوشت ہے یا حقیقت میں یہ میرا خون ہے. نو, اس نے کہا تھا کہ یہ میرے بدن کی علامت ہے. اور اس طرح اس نے شیرے کے بارے میں کہا کہ یہ میرے خون کی علامت ہے. علامت جو ورڈ ہے وہ سمبل ہے. اس نے کہا is a symbolic, یہ سمبل ہے میرے خون کا یا میرے گوشت کا. تو اس لیے گمراہ نہ ہو, خدا کے کلام کو پڑھے کہ خدا کا کلام کیا تعلیم دیتا ہے. یاد رکھیں جن کلیسیاؤں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے ان سے انفلوئنس ہونے کی بجائے, ان کو اپنانے کی بجائے, ان کو خدا کے کلام کی صحیح تعلیم دے, کیونکہ جب آپ حقیقت میں خدا کے کلام کو جانیں گے تو پھر ہی آپ دوسروں کو بتانے کا وسیلہ ٹھہریں گے. لیکن اگر آپ کے خود کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, اگر آپ خود کو ہی نہیں جانتے, تو آپ کسی دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے اور ہمیں انکرج کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا مناسب جواب دینا آ جائے. کیسا جواب دینا آ جائے؟ مناسب جواب دینا آ جائے. لیکن اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا تو ہم کیسے کسی دوسرے کو مناسب جواب دیں گے؟ بالکل ناممکن ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو پڑھیں, خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے, جتنا زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل بھی ہوں گے. ورنہ پھر یہ ہے کہ جو شخص آپ کے, جو بھی نیا پادری آ کے آپ کو نئی کوئی بات سکھائے گا تو آپ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے, اور پھر آپ کہیں پر بھی سٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ جو روٹی ہے یہ میرے بدن کی علامت ہے, اور یہ جو شیرہ ہے یہ میرے خون کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تیسری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہولی کمیونین کے بارے میں عام پائی جاتی ہے وہ ہے کہ کیا بچے جو ہیں وہ عشاء ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے. اوکے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں؟ اوکے. اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اوکے. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے جو یہ عشاء ربانی مقرر کی تھی وہ عید فصح کے کھانے کے اوپر تھی. فصح کے کھانے کے اوپر اس کو مقرر کیا گیا تھا. یہ وہی بیس ہے, فاؤنڈیشن جو اس کی وہ ہے وہ فصح کے کھانے کے اوپر ہے. اور خدا نے جب بنی اسرائیل کو کہا تھا فصح منانے کے لیے, تو خدا نے کہا تھا کہ ایک خاندان پیچھے ایک برا لینا اور دروازہ بند کر کے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس کو کھانا. ٹھیک ہے, پورے خاندان کے ساتھ, اور خاندان میں بچے بھی شامل ہیں. عشاء ربانی کا تعلق جو ہے وہ نجات کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ عشاء ربانی نہیں لیتے تو آپ کو نجات نہیں ملے گی. عشاء ربانی کا تعلق جو ہے وہ ایک یادگار کے ساتھ ہے, اور یادگار یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کلیسیائی دستور کے مطابق پانی کا بپتسمہ لیا ہے اور آپ کو آپ کی نجات کی یقین دہانی ہے, تو آپ اس عشاء ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں. تو ایکچولی ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان لیں کہ عشاء ربانی جو ہے وہ غیر ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. عشاء ربانی جو ہے وہ ان بلیورز کے لیے نہیں ہے. عشاء ربانی جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کیا ہے, اور جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب بچے جن کو گناہ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے, وہ اس چیز سے مبرہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہر وہ ان بورن جو بیبی ہوتے, جو بچے ماں کی پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تو نجات کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ایسا یہ تھیولوجیکل باتیں ہیں. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, کہ آپ تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ, کیونکہ تھیولوجی از اے ویری بورنگ سبجیکٹ. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ اٹ, کیونکہ میں نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہے تو مجھے پتہ ہے اس کی باریکیوں کیا ہے.
لیکن میں جو بات آپ کو بھاور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈاکٹرین ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکتی، صرف اور صرف ہمارا ایمان جو ہے وہ بچا سکتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. That's it. سمپل. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ دین وی کین سٹ ٹوگیدر اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. اوکے، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو آج میرے جو بات شیئر کرنے کو وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگس کے بارے میں، جو ہماری ہولی کمیونین کے بارے میں پائی جاتی ہیں ہمارے کلیسیاؤں میں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں عشاء ربانی کی بنیاد فسح کے کھانے پر ہے، اور فسح کا کھانا جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے تھا. ٹھیک ہے، خاندان سے باہر والے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اندر والے لوگوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو عشاء ربانی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے لیے ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کا رکن ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، مالک اور منجی کے طور پر قبول کیا، اور جو اس کی دلہن کا حصہ ہیں. عشاء ربانی ان کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے کہ کیا کوئی شخص آپ کو عشاء ربانی میں شامل ہونے سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، ابلیس روک سکتا ہے. ہاں جی، اوکے، یہاں پر دو ویوز ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ روک سکتا ہے کوئی شخص، کوئی پادری، کوئی لیڈر یا کوئی بھی بندہ آپ کو عشاء ربانی سے روک سکتا ہے؟ اوکے، آپ کہہ رہے ہیں روک سکتا ایک. اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روک سکتا؟ ہاں جی، یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو عشاء ربانی میں شرکت کرنے سے نہیں روک سکتا. اگر کوئی پادری ہے یا کوئی لیڈر ہے، وہ آپ کے گناہ کے بارے میں، آپ کی کمی کے بارے میں، یا آپ کے کسی سیکرٹ سن کے بارے میں جانتا ہے، اور آپ جب عشاء ربانی کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں پلیز آپ عشاء ربانی میں شرکت نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو نہیں روک سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو عشاء ربانی میں شامل ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو پہلے پرکھ لے کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی غیر اقراری گناہ تو نہیں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں یہودا اسکریوتی کے بارے میں. یہودا اسکریوتی کو کے پلان کے بارے میں یسوع مسیح کو پہلے سے خبر تھی. یسوع مسیح اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ یسوع مسیح کو دھوکہ دے گا، اس کی زندگی میں گناہ ہے، اس کی زندگی میں فریب ہے کہ یہ مجھے ہی پکڑوانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے اسے عشاء ربانی میں شامل کیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کہتا نہیں یہودا تو جا، پہلے جو کام کرنا وہ کر لے، تے باقی بعد میں عشاء ربانی سرو کروں گا دوسرے لوگوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر سکے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا بنا سکے. لیکن اس نے ہٹ درم اپنے آپ کو بنائے رکھا، اس نے توبہ نہیں کی. میں آپ کو بعد میں موقع دوں گا. اس نے اپنے آپ کو ہٹ دھرم بنائے رکھا، اور وہ لائق طور پر، مناسب طور پر اس نے عشاء ربانی میں شرکت نہ کی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا. گناہ کی حالت میں جب آپ عشاء ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ابلیس کے لیے اپنی زندگی کا دروازہ کھولتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے اس سے پہلے عشاء ربانی میں، گناہ کی حالت میں عشاء ربانی میں شرکت کرنے سے پہلے، ابلیس جو ہے وہ یہودا کے اوپر باہر سے وار کرتا تھا، اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے گناہ کی حالت میں عشاء ربانی میں شرکت کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس اس میں سما گیا. ابلیس اس میں سما گیا. ابلیس جو ہے اس کے دل میں انٹر ہو گیا، اس کی زندگی میں داخل ہو گیا. تو اس لیے میرے عزیزو، جب آپ گناہ کی حالت میں عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایول سپرٹس کے لیے، سیٹن کے لیے اپنے دل کا اور اپنے خاندان کا دروازہ کھولتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس میں شرکت کرنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو پرکھ لے. کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو پرکھتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہم مناسب طور پر خداوند کی میز کے پاس نہیں آتے. اور کلام مقدس یہ چاہتا ہے کہ ہم نامناسب طور پر خداوند کی میز کے پاس آنے والے نہ بنیں. کین یو سے آمین؟ آمین. اوکے، اگر کوئی شخص، آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص کی زندگی میں گناہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص
عشاء ربانی میں شرکت کر رہا ہے تو آپ کا کیا کام ہے؟ کیا آپ اس کو جا کے بتائیں یا اس کو کہیں کہ پہلے یار توبہ کر لے پھر جا کے کری؟ ہمیں کچھ اسے قائل کرنا چاہیے، کوئی مائل کرنا چاہیے یا کوئی اسے مشورہ دینا چاہیے؟ کیوں؟ ہاں جی، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عشاء ربانی میں شرکت ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانچ لیں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، کیونکہ دس از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، اور یہ خدا نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم دوسروں کو جج کرنے والے بنیں۔ دوسروں کو جج کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، جس کو بھی وہ چاہے تو وہ جج کرے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب بھی خداوند کی میز کے پاس آئیں تو کہیں کہ خداوند میں اپنے تمام جانے اور انجانے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ ایون کہ ہیبیچول سنز جو ہم عادتاً کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم مذاق میں گناہ کر جاتے ہیں، اور ایسے گناہوں کا بھی ہمیں خداوند کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اس وقت تک ہم تباہی اور بربادی کے لیے اپنے زندگیوں کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں سے لاسٹ ٹائم میں نے شیئر بھی کیا تھا، کرنتھس کی کلیسیا میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نامناسب طور پر شرکت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور ان میں سے کچھ بیمار بھی ہوئے۔ تو یہاں پر فزیکل سکنس کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر اسپرچول سکنس کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ بوتھ ہے یہاں پر، اور اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے سوزو ہے فزیکلی سک ہونا اور اسپرچولی سک ہونا، یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی میز کے پاس نامناسب طور پر نہ آئیں، نامناسب طور پر ہم اس میں شرکت نہ کریں، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان میں ہے۔ یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی عدالت کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی گنہگار ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یو آر آلسو ناٹ اے پرفیکٹ، ہم بھی کوئی کامل نہیں ہیں، ہر روز خدا ہمیں معاف کرتا ہے، اور ہر روز ہم خدا کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ہر روز ہم خدا کو رنجیدہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس کے معافی مانگتے ہیں وہ فوراً ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم پر بھی واجب ہے کہ اگر ہم کسی کے عیب دیکھیں، کسی کی کمی دیکھیں، کسی کی کمزوری دیکھیں تو اس کو دھکا دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو ہاتھ بڑھا کر اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز 7 بار گرتا ہے اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی دوسرے کی ہم عیب دیکھتے ہیں تو ہم بڑی سخت عدالت لگاتے ہیں، ایسا ہے نا، بڑا سخت ڈیسیژن ہم ریلیز کرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم اپنے لیے سب سے زیادہ سافٹ کارنر ڈھونڈتے ہیں، ہم رحم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں داؤد کے بارے میں کہ جب داؤد نیتن نے آ کے داؤد کو اس کے گناہ کے بارے میں بتایا تو داؤد نے کہا اوہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، ایسا شخص تو واجب القتل ہے، اس کو تو فوراً ہی قتل کر دینا چاہیے، اس کو تو ایک دن بھی زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ شخص تو ہی ہے تو پھر وہ ماتم کرنے لگا۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے رحم کو مانگتے ہیں اسی طریقے سے ہم دوسروں کے لیے بھی مرسیفل ہوں، گریشیس ہوں ان کے لیے بھی، تاکہ خدا کا پیار، خدا کی محبت، خدا کا رحم اور خدا کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے ظاہر بھی ہو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، اور ابلیس کا جو ایجنڈا ہے، جو پلان ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جو ابلیس کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے ہماری زندگیوں میں سے خدا کی برکات کو چوری کرنا اور ہمیں روحانی طور پر ہلاک کرنا، مار ڈالنا، اور ہمیں خدا کے فضل سے محروم کر دینا۔ تو میرے عزیزو، جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی طریقے سے بھی کمی اور کمزوری کو دیکھیں تو فوراً اس کا خداوند کے سامنے اقرار کر لیں، کیونکہ وی آر ناٹ اینجلس، ہم فرشتے نہیں ہیں بلکہ ہم گنہگار انسان ہیں، اور خدا کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ آمین۔
اور اپنے آپ کو کلام مقدس میں لکھا کہ آزما لے. اس شاعر ربانی میں شرکت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آزما لے. اس سے مراد اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے, اپنے آپ کو پرکھ لینا ہے, اپنے آپ کو جانچ لینا ہے, اور اپنے آپ کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی غیر اقراری گناہ تو نہیں ہے. اگر کوئی غیر اقراری گناہ ہے تو فوراً اس کا اقرار کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں. اوکے, ایک اور جو مس انڈرسٹینڈنگ جو شاعر ربانی کے بارے میں پائی جاتی ہے کلیسیاؤں میں, وہ ہے کہ کیا جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو شاعر ربانی میں شرکت کرنے کی وجہ سے کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا, اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے بھائی, جو ٹوٹ جاتا ہے. اوکے, لیٹ می گیو یو مائی پوائنٹ آف ویو. یاد رکھیں, روزہ ایک مقدس عبادت ہے. روزے کا مطلب خدا کی قربت حاصل کرنا ہے, خدا کے رحم کو حاصل کرنا ہے, خدا کے فضل کو حاصل کرنا ہے, خدا کے قریب رہنا ہے. روزہ محض بھوکے رہنا نہیں ہے. اگر آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں, نہ آپ دعا کرتے ہیں, نہ کلام پڑھتے ہیں, نہ خدا کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں گزارتے ہیں, تو وہ آپ کا روزہ نہیں ہے, وہ آپ کی ڈائٹنگ ہے. اور آپ کی ڈائٹنگ جو ہے وہ خدا کے ارادے کو بدل نہیں سکتی. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, خدا کے ساتھ رہتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آتا ہے. تو اسی طرح سے شاعر ربانی جو ہے وہ ایک مقدس عبادت ہے, وہ ایک مقدس سیکرامنٹ ہے. اور سیکرامنٹ ہم اس رسم کو کہتے ہیں جس کو خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کیا ہے. اور جب آپ شاعر ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی خداوند کے قریب آتے ہیں, خداوند کے پاس آتے ہیں, آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ کو خداوند کی میز کے پاس آنے سے نہیں روک سکتا. Is it clear now? تو یاد رکھیں, صرف محض بھوکے رہ لینا is not enough. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر بھوکے رہنے سے خدا مل جائے تو جو غریب, یتیم اور جن کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, وہ ہم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. ہے نا ایسا؟ ہاں جی. اور سسٹر کہہ رہی ہے لائبیریا والے وہ سارے کے سارے جنت میں آئیں. ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو شاعر ربانی کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاعر ربانی جو ہے وہ گھروں میں نہیں لے سکتے. اور اس کے بارے میں آلریڈی میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ جہاں بھی ہیں, جس جگہ پہ ہیں, آپ شاعر ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں, کیونکہ شاعر ربانی جو ہے وہ ہمیں خدا کے قریب لے کے آنا ہے, خدا سے دور کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی حالت میں ہیں, بیماری میں, ہاسپٹل میں ہیں, آپ شاعر ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو شاعر ربانی میں شرکت کرنے سے نہیں روک سکتی. اور آپ کو پاسٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاعر ربانی کو ordain کرنے کے لیے, بلیس کرنے کے لیے آپ کو پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہیں آپ اپنے گھر میں, آپ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی بھی نہیں, اگر آپ اکیلے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا کہیں پارک میں ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو خدا کی حضوری کی اشد ضرورت ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ آپ کمیونین کریں, خداوند کے ساتھ آپ رفاقت رکھیں, اور اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. خدا نے آپ لوگوں کو شاہی کاہن بنایا, عام کاہن نہیں بنایا, رویل پریسٹ بنایا ہے. اور عام پریسٹ سے رویل پریسٹ جو ہے وہ سپیریئر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صرف عام پریسٹ نہیں ہیں بلکہ آپ رویل پریسٹ ہیں. سو رویل پریسٹ ہوتے ہوئے آپ رویل رسپانسبلٹیز کو ادا کر سکتے ہیں. کین یو سے آمین؟ آمین. اوکے, ویری کوئکلی آئی ول گو اہیڈ ناؤ, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو بلیسنگز ہے شاعر ربانی کی اس کے بارے میں شیئر کروں گا. تو یاد رکھیں تقریباً 12 کے قریب بلیسنگز ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو اس شاعر ربانی میں شرکت کرنے کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں آتی ہیں. پہلی بات آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس شاعر ربانی جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, وہ ایماندار لوگوں کے لیے ہے, غیر ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خداوند کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس شاعر ربانی جو ہے وہ بے گناہ فرشتوں کے لیے ہے. We are not angels, we are not sinless people. ہم گنہگار ہیں. اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ ہر وہ گناہ جس کا ہم اقرار کر لیتے ہیں
اس میں اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ ہمیں خدا سے دور کر سکے. تو اس لیے جب بھی کبھی بھی کوئی بھی آپ کی زندگی میں کمی کمزوری آئے فوراً اس کا اقرار کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یار آج تو میں صبح اپنی بڈھی نہ لڑ کے آیا تو ہونا آ کے تھے شاعر بانی اللہ. نو پرابلم, یو کین ٹیک اٹ, لیکن پہلے خداوند سے معافی مانگ لیں, خداوند کے ساتھ صلح کر لیں, کیونکہ وی آر ہیومن بینگس, وی آر ناٹ اینجلس. ٹھیک ہے. اور پھر کئی لوگ ہیں جو اس شاعر بانی میں شرکت ہی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے, مگر بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس لائق بنانے کے لیے آیا. اگر اس کے کفارہ دینے کے باوجود ابھی تک ہم اس نجات کے قابل نہیں ہوئے, اس کے لائق نہیں بنے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کفارہ, وہ اتنے سارا ظلم و ستم جو اس نے برداشت کیا, وہ موت جو اس نے سہی, اور وہ جو قبر کا دکھ اس نے سہا, وہ سب بے معنی گیا, اس کی کوئی وقت نہیں رہی. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ ہمیں لائق بنانے کے لیے برداشت کیا. بعض لوگ اس لیے اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں غیر اقراری گناہ پایا جاتا ہے, جبکہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر اسی لیے اپنی جان قربان کی تھی کہ ہم اپنے ہر ایک غیر اقراری گناہ کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے لے آئیں اور اس کو یسوع کے خون میں چھپا دیں اور اسے کہیں کہ خداوند یسوع میرے تمام جانے اور انجانے گناہوں کو دھو کر مجھ سے پاک صاف کر دے. بعض اوقات ہم جان بوجھ کر یسوع کے خون اور بدن میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور اس کو ناچیز جانتے ہیں, اس کی بے قدری کرتے ہیں اور پھر نہ جانتے ہوئے اس کی تحقیر کر دیتے ہیں, یعنی ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ I don't want this the body and the blood of Christ. تو جب کسی چیز کو دھتکارا جاتا ہے تو اس کی انسلٹ کی جاتی ہے, اور نہ جانتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن کی انسلٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند کے بدن کو رد کرنے والے نہ بنے, خداوند کے خون کو رد کرنے والے نہ بنے, بلکہ اس کو قبول کرنے والے بنے. اکثر کلام مقدس کی پروفیسیز جو ہیں ہم ان کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سردار کاہن نے یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں کہا تھا کہ پروفیسی کرتے اس نے کہا تھا کہ اچھا ہے کہ ایک شخص ساری قوم کی خاطر مرے. ٹھیک ہے. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دینے کے لیے وہ بادشاہ کو ابھار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو. ہاں, یسوع کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو. اور آج ہم جو کرسچنز ہیں ہم یہودیوں کو اس کا الزام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ یسوع کا خون ان پر اور ان کی اولاد کے اوپر ہے, اس لیے ہر ایک یہودی اور ہر ایک پیدا ہونے والا ان کا بچہ قانونی طور پر موت کے لائق ہے, قتل کے لائق ہے. کیا ایسا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے اور کتنے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہے. اوکے, یاد رکھیں یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں موت نہیں دیتا. یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں دھتکارتا نہیں. یسوع کا خون ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے. یسوع کا خون ہمیں قبولیت دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور کلام مقدس کے جو سکولرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو تو ایکچولی انہوں نے خدا کے اس رحم, خدا کے اس ترس اور خدا کے اس فضل کو نہ جانتے ہوئے اپنے لیے مانگ لیا. کیونکہ یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے, ہماری زندگیوں میں بحالی, تازگی اور خوشحالی کو لے کر آتا ہے. تو جب یہودیوں نے یہ کہا, یہودی ربیوں نے یہ کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو وہ یسوع کے خون میں چھپے ہوئے خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. اور جب خدا ہماری عدالت کرے گا تو وہ ہمیں نہیں دیکھے گا بلکہ ہم پر جو یسوع کا خون ہے اس کو دیکھ کر ہمیں معافی دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگلی ہر ایک یہودی شخص اور ان کی اولاد جو ہے وہ آلریڈی انڈر فارگیونس, وہ آلریڈی معافی کے اندر ہیں, لیکن انہیں اس کو قبول کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مکاشفہ خدا انہیں دے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں سارا کا سارا اسرائیل جو ہے وہ بچایا جائے گا, وہ سارے کے سارے نجات پائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو,
خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. جب ہم جان بوجھ کر خداوند کے بدن کو رد کرتے ہیں تو اس کی انسلٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بدن کی انسلٹ کرنے والے نہ ہوں، خداوند کے خون کی انسلٹ کرنے والے لوگ نہ ہوں. بعض کلیسیاں اپنے ممبران کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ آپ اس چرچ کے ممبر ہیں تو آپ صرف اسی چرچ میں شاعر ربانی لیں، کسی دوسرے چرچ میں جا کر آپ کو کوئی شاعر ربانی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی سنا ہے ایسی باتیں؟ میں نے بہت ساری لوگوں کی سنا ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ جہاں بھی جائیں، جس بھی کلیسیا میں جائیں، اگر شاعر ربانی سرو ہوتی ہے تو آپ ضرور شامل ہوں اس میں، کیونکہ آپ خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں. I have no restrictions. آپ فریلی جہاں مرضی جا کے شاعر ربانی میں شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کہیں دوسری جگہ پر جا کر شاعر ربانی میں شامل نہ ہوں، تو ان کو خدا کا کلام سکھائیں. Can you say amen? اوکے. بعض کلیسیاں جو ہیں وہ شاعر ربانی کرتی ہی نہیں ہیں. کئی کلیسیاں وہ صرف سال میں ایک دفعہ کرتی ہیں، گڈ فرائیڈے والے دن، اور تھرسڈے کی نائٹ کو. کچھ کلیسیاں ہیں جو صرف مہینے میں ایک دفعہ کرتی ہیں، ہم بھی مہینے میں ایک دفعہ کرتے ہیں. کئی کلیسیاں ہیں جو ہر ہفتے کرتی ہیں. تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کب کس وقت شاعر ربانی میں شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بائبل مقدس اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں دیتی ہے کہ آپ نے صرف سال میں ایک دفعہ شامل ہونا ہے، مہینے میں ایک دفعہ شامل ہونا ہے، یا ہر ہفتے شامل ہونا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو روٹین بنا دیتے ہیں، جو چیز جب روٹین کا حصہ بن جاتی ہے تو ہم اس کی قدر و منزلت کھو دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کلیسیا میں ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور اس کے بدن کی بے قدری کریں، بلکہ جب بھی اس میں شامل ہوں بڑے بوجھ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی تڑپ کے ساتھ اور قدر و منزلت کے ساتھ اس میں شامل ہوں. کین یو سے آمین؟ اوکے. پھر شاعر ربانی میں شرکت جو ہے وہ ایک اعلانیہ اعلان ہے، پروکلیمیشن ہے کہ آئی بلانگس ٹو جیزس. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. میرا ایک منجی ہے خداوند یسوع مسیح جو میری خاطر مصلوب ہوا ہے. اب میں یسوع مسیح پر بھروسہ کرتا ہوں. اب میں اس کے خون کے وسیلے سے گناہ سے مبرہ ہو گیا ہوں. میرے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں، اور اب میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن چکا ہوں، اور اب میں مسیح میں قائم ہوں. اور جب میں مسیح میں قائم ہوں تو پھر اس میں بھی شامل ہوں. یہ ایک ڈکلیریشن ہے جب ہم شاعر ربانی میں شامل کرتے ہیں، تو جس کو ہم اعلانیہ طور پر اعلان بھی کرتے ہیں، جس کو ابلیس سن کر شرمندہ ہوتا ہے. جب ہم شاعر ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنی توبہ کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی گہری محبت کا خداوند کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس امید کے ساتھ اس سے شاعر ربانی میں شامل ہوتے ہیں کہ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ یہ شاعر ربانی جو ہے مجھے تیرے خون اور بدن میں شامل کر کے مجھے تیری ذات کا حصہ بناتی ہے. اب میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے، تاکہ میں تم میں زندگی بسر کروں، تجھ میں رہوں اور تو مجھ میں رہے. اس لیے اس شاعر ربانی کو کوئی عام سی رسم نہ سمجھے. اور پھر جب ہم اس شاعر ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر حملہ آور گناہوں کے زور کو توڑ دیتے ہیں. ابلیس جو ہمیں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپا کر اس کی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے 2 امبریلا کے ساتھ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی تھی، کس طرح ہم ابلیس کے کنٹرول سے نکل کر خدا کے کنٹرول میں آتے ہیں، اور کس طرح خدا کے کنٹرول سے نکل کر ہم ابلیس کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ جب ہم اس شاعر ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ ہم ایک فتح مند مسیح بن سکیں. ہم وکٹری پانا سیکھتے ہیں اور ابلیس کو ڈیفیٹ کرنا سیکھتے ہیں. پھر اس شاعر ربانی جو ہے وہ ہمیں ایک مضبوط مسیحی بناتی ہے. اس شاعر ربانی جو ہے وہ جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس شاعر ربانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں روح کا پھل پیدا کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس شاعر ربانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو روح کا پھل ہے اور جو روح کا درخت، ہمیشہ کی زندگی کا جو درخت ہے، یہ روٹی اور یہ شیرہ اس میں کھاد کا کام کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت جو ہے ہماری زندگیوں میں بڑھے،
तरक्की करे और वो फलदार भी हो और वो फिर फल कायम भी रहे। कैन यू से आमीन? जब हम इस शायर रुबानी में शिरकत करते हैं तो हम अपने इल्म पर नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह के फजल पर भरोसा करके उसके तख्त के सामने आते हैं जो हमें दलेरी देता है। और वो दलेरी जो है वो हमें इस कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप खुदा के कलाम में पेवस्ता होते हैं, खुदा के कलाम में मजबूत होते हैं, तो ये मजबूती जो है वो आपको एक मजबूत मसीही बनाती है। और जब आप इस शायर रुबानी में शिरकत करते हैं तो आप अपने वसवसों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुरी आदत को, अपने पूरे बुरे बंधनों को और अपनी बुरी चीजों को जो आपकी जिंदगी में पाई जाती हैं उनको अपनी जिंदगी से पुश आउट करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और खुदा के फजल को इजाजत देते हैं कि खुदा का रहम, खुदा का फजल जो है वो आपकी जिंदगियों में आए। और फिर जब हम इस शायर रुबानी में शिरकत करते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के मरने और उसके जी उठने को याद करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि अब से मैं अपने गुनाह के एतबार से मरकर और मसीह में जी उठकर मसीह में इस नई जिंदगी को गुजारूंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस शायर रुबानी को एक आम सी चीज ना लें। आज जब आप इस शायर रुबानी में शिरकत करते हैं तो मेरे अजीजों अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी हलीमी, फरोतनी, इंकसारी और आजिज़ी के साथ अपने आप को खुदा के सामने पेश करें ताकि आज आपका खुदावन की मेज के पास आना आपके लिए और आपके खानदान के लिए, आपकी कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो, आपकी औलाद के लिए बाइस से बरकत हो और इसको महज रस्मी तौर पर इसमें शामिल ना हो कि ये एक रस्म है जिसको हमें अदा करना है, बल्कि इसको एक मुकद्दस सैक्रामेंट के तौर पर इसमें शामिल हो ताकि जब इसमें आप शामिल हो तो ये रोटी और शीरा आपके रूबदन और जान का हिस्सा बनते हुए आपकी जिंदगी में मोजज़ात करे, आपके बंधनों को तोड़े, आपकी जिंदगी में रिहाई, आज़ादी, बहाली और ताजगी और खुशहाली को लेकर आए ताकि आपकी जिंदगी बदले, आपका किरदार बदले, आपका चाल चलन बदले और आपका उठना बैठना बदले और आप खुदा के इरादे के मुवाफिक जिंदगी बसर करने वाले बन जाएं और आप ऐसे लोग बन जाएं जैसे खुदा आपको देखना चाहता है। क्योंकि शायर रुबानी आपको कुव्वत और तकवीयत देती है, ताकत देती है कि आप वो सब कुछ करने के काबिल हो सके जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब भी खुदावन की मेज सजाई जाए तो इसको कभी भी रद्द ना करें, इसको कभी भी दुत्कार ना दें, बल्कि अपने आप को और अपने तमाम जाने और अनजाने गुनाहों को खुदावन के यीशु के खून में छुपाकर दलेरी के साथ खुदावन की मेज के पास आएं। क्योंकि उसने कहा है कि मैं आकर दिल के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, अगर वो खोलेंगे तो मैं उनके साथ अंदर आकर उनके साथ खाना खाऊंगा। तो मेरे अजीजों, ये आज मेज खुदावन ने आपके लिए तैयार की है ताकि वो आपके साथ बैठकर खा पी सके और आपके साथ रफाकत रख सके। तो इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और कहें कि खुदावंद, आज मैं अपने आप को, अपने रूबदन और जान को तेरे सामने पेश करता हूं, अपने तमाम जाने और अनजाने गुनाहों का तेरे सामने इकरार करता हूं, अपनी सारी कमी कमजोरी को तेरे सामने ले आता हूं। और आइए आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद, तू मुझे अपने पाक खून से धोकर पाक साफ कर, मुझे फजल दे कि आज मेरा तेरी मेज के पास आना मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए बाइस से बरकत ठहरे, इस कलीसिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे, मेरी औलाद के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और आइए आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद, तू हम पर रहम कर, हमें फजल दे कि हम हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू जोरावर खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है और सब कुछ कर सकता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब आप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंद तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से अपने लोगों की जिंदगियों को बदल, उनके जहनों को बदल, उनके ख्यालात को बदल, उनकी सोचों को बदल, ताकि खुदावंद ये कलाम तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जिंदगियों का हिस्सा बने और ये कलाम उनकी जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा करने का बाइस ठहरे। खुदावंद, आज का ये कलाम बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं ताकि खुदावंद खुदा ये कलाम हमेशा इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे बेटे और तेरी बेटियां इसी तरह हमेशा तुझ में कायम रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं